خشوع میں مددگار چیزیں۔ خشوع میں مددگار اشیاء میں سے کچھ یہ ہیں: نماز سے پہلے اس کی تیاری کر رکھنا، جیسا کہ اچھی طرح وضو کرنا، مؤذن کے ساتھ اذان دہرانا، اس کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، مناسب لباس پہننا، خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا، اور دنیاوی فکروں سے خود کو ذہنی طور پر فارغ کر لینا وغیرہ۔ جہاں تک کہ نماز کے اندر کا تعلق ہے تو اس کی ادائیگی میں اطمینان سے کام لینا، جیسا کہ اچھے سے نماز ادا نہ کرنے والے شخص کے متعلق وارد حدیث میں ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تکبیر کہو، پھر حسب استطاعت قرآن کی تلاوت کرو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں پوری طرح ٹھہراؤ آ جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں پوری طرح ٹھہراؤ آ جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں پوری طرح ٹھہراؤ آ جائے، پھر اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کرو۔ اس میں نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھنا بھی شامل ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، فرمایا یہ وہ ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نیز خشوع میں مددگار چیزوں میں سے ایک چیز قرآن کریم کی آیات کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا اور ان کے معنی پر غور کرنا بھی ہے، کیونکہ اہل ایمان کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات پر خشوع اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نیز اس میں اس وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا بھی شامل ہے جب وہ بندے کو کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو اسے اس کی نماز میں توجہ مرکوز کرنے سے غافل کر دیتی ہے، جیسا کہ عثمان بن ابی العاص کی حدیث میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ اسے مجھ پر غلط ملت کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اگر تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نماز سے توجہ ہٹائے، جیسے کہ بہت سے نقش و نگار اور سجاوٹ وغیرہ کے، جنہیں دیکھ کر نمازی ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رنگین نقوش والا پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے حجرے کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو کیونکہ اس پر نقش تصویریں مسلسل میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہیں۔ خشوع میں مددگار اشیاء میں یہ بھی ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا اور نہ ہی دونوں نجاستوں یعنی پیشاب اور پخانہ کو روکتے ہوئے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی موجودگی میں اور دونوں نجاستوں کی کشمکش کے وقت کوئی نماز نہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کچھ مخصوص آیات اور صورتوں کو نہ دہرایا جائے کہ ذہن ان سے مانوس ہو جائے اور دل ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دے۔ نیز قبرستانوں کی زیارت کرنا اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کے بارے میں سوچ و بچار بھی وہ چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور خشوع پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ بس اگر یہ مفہوم دل میں موجود ہو تو اس سے دنیا کی فکریں چھٹ جائیں گی اور دنیا کی تمام فکریں اس کے لیے اس سے حقیر تر ہو جائیں گی کہ اسے نماز میں الجھائیں اور اس کے لیے ثواب کو ضائع کر دیں۔ بس اگر آپ اسے محسوس کر لیں اور اس کا استحضار رکھیں تو آپ کے دل اور اعضاء میں خود بخود خشوع پیدا ہو جائے گا اور آپ دنیا کی فکروں اور شیاطین کے وسوسوں سے دور ہٹ جائیں گے، اور کامیاب وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس باب میں جتنا اہتمام کریں اتنا ہی اس سے بہرہ مند ہوں گے، اس لیے کہ خشوع کے بہت سے درجات اور منزلیں ہیں اور ہر کوشش کرنے والے کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ ہم اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو خشوع والا اور ہماری روحوں کو قناعت والا بنا دے، اور اپنا ذکر کرنے، شکر ادا کرنے اور اچھی طرح سے اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرمائے،
اور ہماری اس چیز کی طرف رہنمائی کرے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ والحمدللہ رب